اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو مطہرات ہیں ہمارے پاس، اس میں ہر مطہر کا ایک خاص مطہر ہے اور ہر مطہر کا ایک خاص مطہر ہے۔ اچھا، عین ممکن ہے ایک جنرل کنکلوژن کے طور پر اگر آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو، تو ممکن ہے کہ بعض مطہر، یعنی جس چیز کو پاک کرنا ہے اس کے لیے ایک ہی مطہر ہو، کوئی اور آپشن ہی نہ ہو۔ مثلا کافر کو کون سی چیز پاک کرے گی؟ اسلام۔ تو اب اسلام مطہر ہے، کافر کو اسلام ہی پاک کر سکتا ہے۔ باقی جو پوری مطہرات کی لسٹ ہے، پانی ہے، پاک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ زمین پاک کر سکتی ہے؟ نہیں۔ سورج پاک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کافر کو ایک چیز پاک کر سکتی ہے، دیٹ از اسلام۔ لیکن مثال کے طور پر ہم یہ پڑھیں گے کہ زمین پاک کرتی ہے، سمجھانے کے لیے کیا نا، بعد میں آئیں گی ساری باتیں۔ تو زمین پاک کرتی ہے، کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ تو اس کی تفصیلات ہیں کہ بھئی پیر کے تلوے کو پاک کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر میرے پیر کا تلوہ نجس ہو گیا تو اس کو زمین پاک کر سکتی ہے، رائٹ؟ شرائط ہیں اس کی، ہم پڑھیں گے۔ تو کیا پانی پاک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ تو پیر کے تلوے کے لیے میرے پاس آپشن کتنے ہو گئے؟ ایک سے زیادہ ہو گئے۔ پانی بھی پاک کر سکتا ہے میرے پیر کے تلوے کو، زمین بھی پاک کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو این ممکن ہے کہ ایک نجس چیز کے لیے دو الگ الگ مطہر اویلیبل ہوں۔ سورج کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ مثلا ہم کہیں گے کہ سورج عمارتوں کی دیواروں کو پاک کرتا ہے۔ اگر دیوار نجس ہو گئی تو اس کو الگ سے پانی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں گی شرائط، ایسے صرف نہیں ہو جائے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن شرائط کے ساتھ سورج کیا کرے گا؟ اس نجس دیوار کو پاک کر دے گا۔ لیکن اگین کیا پانی پاک نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو اس نجس دیوار کے لیے دو آپشن ہو گئے، نمبر ایک سورج پاک کرے گا، نمبر دو پانی پاک کرے گا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مطہر کے لیے دو مطہر ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مطہر کے لیے 100 مطہر ہوں۔ پانی کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ بدن کو پاک کرتا ہے، یس اور نو؟ لباس کو پاک کرتا ہے، دیواروں کو پاک کرتا ہے، برتن کو پاک کرتا ہے، ہزار چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ سب سے پاورفل اور سب سے اسٹرانگ مطہر کون ہے؟ پانی ہے، جس کے پاس مطہرات کی ایک دنیا لگی ہوئی ہے۔ یعنی کون سی چیز ہے جو پانی سے پاک نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہے وہ چیز جو پانی سے پاک نہیں ہوتی۔ کون سی چیز پانی سے پاک نہیں ہوگی؟ کافر پاک نہیں ہوگا، شراب پاک نہیں ہوگی، کتا پاک نہیں ہوگا، سور پاک نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بس میں خیر، ہم پڑھے تھے پانی، اور ہم نے بات بتائی تھی آپ کو کہ پانی کی پاک کرنے کی جن شرائط ہیں، تو مجھے بتایا کہ جلدی تھی کیا شرائط کیا تھی؟ شرط نمبر 1، پانی کیا ہو؟ مطلق ہو، مضاف نہ ہو۔ نمبر 2، پانی پاک ہو، نجس پانی پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 3، پانی مضاف نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن اسی میں ایک اور بات بھی بتائی تھی، انہوں نے پڑھائی تھی، آخری دھونے میں نجاست کی رنگ یا ذائقہ نہ آ جائے، یعنی چاہے مطلق بھی رہے۔ یعنی ہم نے بات آپ کو مطلق و مضاف میں بہت تفصیل سے سمجھائی تھی، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ بعض اوقات پانی کا رنگ یا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم مطلق مانتے ہیں، مضاف نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدلے تو پرابلم ہے، لیکن نجاست کی وجہ سے نہیں بدلا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتایا تھا کہ رنگ اور نجاست کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بڑی مسٹیک ہوتی ہے، جب سمجھنے والے مسٹیک کرتے ہیں تو پھر سمجھانے میں بھی مسٹیک ہوتی ہے۔ آگاہ کی بات بڑی کلیئر تھی۔ اور چوتھی اور آخری شرط کیا تھی؟ اے نجاست کے ذرات داخل نہ رہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کو سب یاد ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو کسی کو بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب برابر، میں بھی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ جو ہے وہ فرض کرنے ایک طہارت کے پروسیس سے گزار رہے کسی چیز کو، لباس کو یا بدن کو یا برتن وغیرہ کو، تو یہ آپ کی چیزیں ذہن میں اگر بیک آف دا مائنڈ میں ہے، چاہے رٹافیکیشن میں آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے وہ الگ الگ حوالے سے الگ الگ طریقے سے بات کریں گے۔ انہوں نے ایک بات اور یہاں پہ جملہ لکھ دیا ہے سستانی نے کہ نجس چیز کو قلیل پانی سے، یعنی ایک کور سے کم پانی سے پاک کرنے کی کچھ اور شرائط دی ہیں۔ اگر ہم قلیل پانی سے پاک کرتے تو یہ 4 شرطیں تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ شرطیں اور بھی لگیں گی، وہ انشاءاللہ آتی جائیں گی، ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے برتن کو۔ دیکھیں جی، پانی اور اس کو میں کیسے بتاؤں آپ کو چارٹ، دیکھتے ہیں جس چیز کو پاک کیا جا رہا ہے اگر وہ برتن ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کیا حکم ہو؟ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ برتن نجس برتن کے اندرونی حصے کو قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ اگر پانی قلیل ہے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ آپ لوگ جب شہری افطاری کر کے برتن دھوتے ہیں کتنے دفعہ دھوتے ہیں؟ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ؟ تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ تو بھائی برتن نجس کب ہوتے ہیں؟ شہری افطاری میں گندے ہوتے، نجس نہیں ہوتے، تو پریشان نہیں ہونا۔ سر نے کہا تو 3 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں نجس برتن کو، پاک برتن کو نہیں۔ کلیئر ہے؟ پاک برتن پاک ہوتا ہے، تو آپ چاہے ایک مرتبہ بھی نہ دھوئیں، صرف کپڑے سے صاف کریں، دوبارہ کھانے اس کے اندر آپ کی مرضی، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، ایٹ لیسٹ دین آپ کو منع نہیں کرے گا۔ کلیئر ہے بات؟ اوکے جی، تو قلیل پانی سے اگر نجس برتن ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ کور، جاری اور بارش کے پانی کا بھی عدد احوت یہی حکم ہے۔ تو کور، جاری اور بارش، یہ بھی جناب ہے جی 3 بار 3 بار 3 بار، لیکن یہ کیا ہے؟ احوت۔ احوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام مانو بچوں، اللہ کا نام مانو، اتنا سمجھا سمجھا کے پڑھائے سب چیزیں۔ احوت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ ناٹ سینئرز، بتاؤ کوئی۔ ہیلو، اللہ کا نام، اللہ پوچھے گا تم لوگوں کو، مولا کی کرو، میں تو نہیں پوچھ رہا لیکن اللہ پوچھے گا۔ احوت کا مطلب ہوتا ہے احتیاط واجب۔ چلیے، احتیاط واجب کیا ہوتا ہے؟ تو آہستہ آہستہ کچھ علم چھلکنا شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو صحیح سے چھلک جائے گا۔ احتیاط واجب وہ ہوتا ہے جہاں مجتہد کہتا ہے دیکھو یار میری اگر مانتے ہو تو 3 مرتبہ، لیکن میں تم پر سے ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، تم چاہو تو سیکنڈ نمبر کی مجتہد کی بات مان سکتے ہو۔ مثلا اگر وہ کہتے 2 مرتبہ، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، مجھے کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتے 1 مرتبہ، تب بھی کوئی حرج نہیں، مجھ سے پوچھو گے تو 3 مرتبہ۔ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے، کلیئر بات؟ تو احتیاط واجب کہتے ہیں، احوت کہتے ہیں، اشکال کہتے ہیں، سب کی میننگ نہیں ہوگی۔ تو احوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپس سستانی کو ہی فالو کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے بھائی میرے پاس آپشن نہیں ہے، 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، کور پانی سے بھی، بارش کے پانی سے بھی، جاری پانی سے بھی۔ سیکنڈ نمبر کا مرضی اگر ہاں کہہ دے، اب مثلاً آپ سیکنڈ مانتے ہیں، فرض کرا خام نہیں کو، فرض کرا مانتے ہیں آگا بھائی تو فراسانی کو، فرض کرا مانتے ہیں مثلا رسوئی کو، تو جو بھی سیکنڈ نمبر کا مجتہد آپ کے اعتبار سے، آپ کی ریسرچ کے اعتبار سے، اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی 3 مرتبہ، تو شاید 3 مرتبہ طے ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یار 2 مرتبہ دھونے چل جائے گا، 2 مرتبہ دھونے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کہ 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا تو آپ کی جان واپس چھوٹ جائے گی۔ کلیئر ہو گئی بات اچھی طرح سے جی؟
اچھا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں ایک بات آپ کو لکھ کے نہیں دے رہا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ یہ پیش آنے والی نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں. یہ شاید وہاں پر زیادہ پیش آتی ہے باہر کے ممالک میں جہاں گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں اور جن کو مطلب پیٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں. آگاہ نے لکھا ہے کہ جس برتن کو کتے نے چاٹا ہو یا اس میں سے پانی پیا ہو یا کوئی اور لکوڈ اس نے پیا ہو تو اسے پہلے پاک مٹی سے مانجنا چاہیے، پھر اس برتن سے مٹی کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد قلیل یا کھر یا جاری پانی سے 2 دفعہ دھونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے یہاں کسی نے پالا ہے کتا ہوتا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو کتے والا مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو سمپل اگر برتن نجس ہو گیا، کسی سے نجس ہو فرق نہیں پڑتا. برتن نجس ہوا، مثلا خون گر گیا، آپ کے ہاتھ لگا، مثلا انگلی کٹی خون گر گیا، فرض کریں خدا نہ خواستہ بچے نے پیشاب کر دیا، مثلا پیشاب والے ہاتھ لگا دی برتن کو، کوئی بھی نجاست آ گئی، کتے کے علاوہ کوئی سی بھی نجاست ہو. فرض کریں جنابی شراب، ہمارا تو نہیں ہوتی لیکن سمجھانے کی، شراب کا خیر اللہ حکم آنے والا میرے خیال. تو کوئی بھی نجاست آ جائے آپ برتن کو اندر سے کتنے دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائے. اچھا برتن کے باہر کو نہ، اس لیے کہ برتن کے باہر کو تو پاک کرنا ویسے ضروری نہیں ہے. آپ کو اندر سے کھانا ہے، باہر ہوتا رہے کیا ہو پڑتا. یعنی اگر آپ نے ایک برتن مثال کے طور پر نجس جگہ پر رکھ دیا تو باہر سے نجس ہوا نا، اندر تو پاک ہے. مثلا فرض کریں مثلا آپ نے برتن رکھا ہوا تھا زمین پر، آپ دسترخوان لگا کے بیٹھے، چھوٹے برتن میں پیشاب کر دیا، پیشاب مثلا بہتا ہوا فرض کریں آ گیا برتن کے نیچے، تو یہ پیشاب ٹھیک ہے، گندگی اپنی جگہ ساری باتیں، لیکن یہ پیشاب جو ہے وہ برتن کے اندر کے کھانے کو نجس نہیں کر رہا. اگر باہر سے وہ ٹچ ہو بھی رہا ہے تو آپ کے اندر کا کھانا نجس نہیں ہو جاتا. تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بات آئے گی اندر کی بھی، باہر کی بات بھی آئے گی. اچھا جی، اب اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا تفصیل دی ہے، برتن کتے نے منہ ڈالا والی ساری کہانیاں، اس کو ہم جو ہے وہ اسی طرح سور نے چاٹا ہو تو مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس سور وور بھی اویلیبل نہیں ہے انسانی صورت میں، سوری جانور کی صورت میں اویلیبل نہیں ہے. شراب والا بھی ہمارا پرابلم نہیں ہے، شراب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اب جناب علی جو ہے وہ ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ اگر برتن نجس پٹی سے بنایا گیا، اب یہ بھی ہمارا پرابلم نہیں ہے، یعنی آج سے شاید 50 سال پہلے تک تو پرابلم تھا، 100 سال پہلے تو یقیناً تھا، صدیوں میں رہا ہے کہ برتن جو ہے مٹی سے بنائے جاتے تھے. تانبے کے بھی ہوتے تھے، فرض کرنے پیتل کے بھی ہوتے تھے، جس کو کہتے ہیں آپ مثال کے طور پر، حتیٰ بعض مقامات پر سونے چاندی بھی ہوتی تھی. وہ خراب ہوتا رہا لیکن ہوتے تھے. لیکن جو عوام الناس عام لوگ استعمال کرتے تھے وہ مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے. اب فرض کریں جناب نجس مٹی سے بنایا گیا برتن، کیا کریں؟ نجس مٹی کا مطلب ہے فرض کریں مٹی لی، آٹے کی طرح مٹی کو گوندا جاتا تھا اور پھر اس کے برتن بنتے تھے. برتن بنانے والا ہندو تھا، اب تو پانی ڈالا، ہاتھ لگایا، سارا مٹی نجس، سارے اس نے برتن بنا کے بھیج دیا مارکیٹ میں، پتہ چلا ہندو کے برتن. اب کیا کریں اس برتن کو؟ یہ کیسے پاک ہوگا وہ؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس کو پانی میں ڈال دو، جہاں جہاں تک پانی سرایت کر جائے گا وہاں تک وہ برتن پاک ہو جائے گا. تو ظاہر تو پاک ہو ہی جاتا تھا، پرابلم پھر نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر میرے خیال میں آج کے پرابلم اتنا نہیں رہا. اچھا جی، نجس برتن کو قلیل پانی سے ہم نے کہا 3 مرتبہ دھونا ہے. 3 مرتبہ دھونا کسے کہتے ہیں؟ بھئی فرض کر لیں ایک برتن ہے وہ نجس ہو گیا، بڑا برتن ہے، فرائنگ پین آپ کا نجس ہو گیا، کیسے دھوئیں گے 3 مرتبہ؟ اچھا پہلے سوال کو سمجھیں کہ ہم 3 مرتبہ دھونا کسے کہتے ہیں. یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ میں 3 مرتبہ پورا اس برتن کو بھروں اس کے بعد پھینکوں تو ہی 3 مرتبہ ہوگا، یا 3 مرتبہ صرف پانی کے نیچے رکھ دیا اور پانی سب جگہ پہنچ گیا وہ بھی 3 مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو جواب یہی ہے کہ 3 مرتبہ بھرنا ضروری نہیں ہے.
یہ کہا جو سکتی 3 مرتبہ دھویا آپ نے تو کافی ہے. تو اگر بڑا برتن ہے مثال کے طور پر دیگ ہے تو دیگ یا تو آپ 3 مرتبہ پوری بھرے پھینکیں, وہ بھی صحیح, وہ بھی 3 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک مرتبہ دیگ میں پانی ڈالیں اور اس کو اس طرح سے گھمائیں کہ وہ چاروں طرف پہنچ جائے تو اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز ون. پھینک دیں, دوبارہ پانی ڈالا ایک جگ مثلا, پھر گھمایا اس کو ساری جگہ پہنچ گیا, پھر پھینک دیا, پھر تیسرے جگ ڈالا, اب گھمایا پھینکا تو وہ برتن پاک ہو جائے گا. کلیئر بات اچھی طرح سے؟ تو ضروری نہیں کہ 3 مرتبہ آپ بھر کر پھینکیں. تو یہ اب تو سارا برتن چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہاں تک بات ہونے کے بعد اب میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں, یعنی وہ مسائل جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیش آنے والے نہیں ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اگر آپ توضیع دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل کا بھی اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک زمانے میں ہر گھر کے اندر تندور ہوتا تھا. آج کے گھر میں تندور ہے ماشاء اللہ سے؟ ہیلو, کسی کے گھر میں؟ تو اب تندور پاک کرنے کا طریقہ بتانا بنتا نہیں ہے, پہلے ہر گھر میں ہوتا تھا. آپ گاؤں کب جانے والی لاسٹ میں؟ ہوتا رہتا ہے مسئلہ, تو تندور کا سن لیں جلدی سے. اچھا, تنور, پانی کا حوض اور اس کی مانند چیزیں برتن کا حکم نہیں رکھتے ہیں, یعنی تنور کو ہم برتن نہیں مانتے. لہذا بہت کلیئر لکھا ہوا ہے, اس بنا پر ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں. آپ تنور کو صرف ایک مرتبہ دھو لیں اگر نجس ہوا ہے تو. فرسٹ آف آل تو نجس ہونا ہی مشکل ہے, لیکن فرسٹ سے نجس ہو گیا تو ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ تنور میں آپ جب پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا کہاں سے؟ بعض تنور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہوتا پانی کا, تو پھر آپ کو پانی کسی برتن سے نکالنا ہوگا یا کپڑے وغیرہ سے نکالنا ہوگا, لیکن ایک برتن کافی. اور اگر کوئی ایگزٹ پوائنٹ ہے, یعنی تنور ایسا ہے کہ بھائی اب باہر کی طرف سے کھلا ہوا ہے, تو آپ نے ایک بڑا پانی ڈالا, دوسری طرف سے پانی بیٹھ گیا, اللہ خیر سے پاک. ٹھیک ہے, مزید کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا جی, اب اس کے بعد یہ ہو گیا برتن. برتن کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کسی بھی عام چیز کا. دیکھیں ایک بار ذہن میں رکھیے گا, برتن کا مسئلہ الگ ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کھانے پینے سے. کپڑے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, اس کا تعلق نماز وغیرہ سے آپ کو پہننا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں شاید ایک اور چیز مسئلہ آتی ہے الگ. اس کے بعد باقی ساری چیزیں, بدن کا مسئلہ بھی شاید تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. برتن, بدن اور لباس, ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کے اب باقی ساری چیزیں, دیواریں ہیں, کھڑکی ہے, فرش ہے, کرسی ہے, پتہ نہیں گلاس ہے, گلاس تو برتن میں آ جائے گا. کوئی بھی چیز نجس ہوگی دنیا کی, سمجھ رہے, کھلونا ہے, مطلب واٹ ایور یو تھنک, دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو برتن نہیں, بدن نہیں, لباس نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا بدن, آپ کا لباس اور آپ کا برتن, یہ 3 چیزیں, اس کو الگ کرتے ہیں, اس کا الگ حکم ہے. تو برتن کا ہم نے بتا دیا. اب جناب نے جو ہے وہی بتا رہے ہیں دنیا کی کسی بھی عام چیز کے بارے میں. اگر کسی نجیس چیز کو کر یا جاری پانی میں ایک دفعہ یوں ڈبو دیا جائے کہ پانی اس کے تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. سمپل. دنیا کی کوئی بھی چیز, کر پانی یا جاری پانی, کوئی بھی چیز, کوئی بھی چیز, کر میں ایک بار, جاری میں ایک بار, بارش میں صرف ایک ہی بار. ٹھیک ہے, خلیل کا بھی نہیں بتایا, خلیل کا بتاتے ہیں. پیشاب کا ایک الگ حکم ہے جو آ رہا ہے, ابھی تو سنیں, ڈیولپ ہو جائے گی ساری باتیں تو پھر آپ کے سارے کوشچنز جو ہے وہ انشاءاللہ ایڈریس ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, نجیس چیز کو کر یا جاری پانی میں ایک دفعہ بھی ڈبو دیا جائے کہ پانی اس کے تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. قالین, دری, لباس اور
ان کی مانند چیزوں کو پاک کرنے کے لیے نچوڑنا، ملنا، پاؤں سے رگڑنا ضروری نہیں. بعض علماء کہتے تھے ضروری ہے، اگر سستانی کہتے ہیں ضروری بھی نہیں ہے. آپ کا لباس نجیس ہوا، خون لگا تھا، مثلا خون ہٹایا آپ نے، نجاست ہٹائی، خون میں ڈالا، نکالا، پاک ہو گیا. نچوڑنا ضروری نہیں. کلیئر بات؟ کور پانی اگر کلیئر ہے، ضروری نہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اور اگر بدن یا لباس پیشاب سے نجس ہو گیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے کر یا اس کی مانند پانی سے 2 دفعہ دھونا لازم ہے. جاری پانی میں ایک بار دھونا کافی ہے. بدن یا لباس اچھا، بدن یا لباس میں پیشاب کی نجاست الگ ہے، ورنہ اگر پیشاب نہ ہو تو پھر وہ عام چیز میں آ جاتی ہے. کل سے کیا تھا؟ احتیاط واجب کی بنا پر 2 بار پیشاب کی ریاست میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح لباس میں بھی 2 بار پیشاب ریاست کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کل میں 2 بار، جاری میں اگر تک کہا پھر بھی 1 بار کافی. اچھا کلیل پر آتے ہیں. کلیل اب تک نہیں بتایا انہوں نے، کلیل بتاتے ہیں. اور اگر بدن یا لباس پیشاب سے نجس ہو گیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے کل یا اس کی مانند پانی سے 2 دفعہ دھونا لازم ہے. البتہ جاری پانی میں 1 بار دھونا کافی. ٹھیک ہے جی. اب آ رہے ہمارا جو اصل مسئلہ ہے کہ یورین سے چیز نجس ہوئی اور قلیل پانی سے دھو رہے ہیں، جو میرے خیال میں شاید روز مرہ کا کامن مسئلہ ہے نجاستوں کے معاملے میں. اگر کسی ایسی چیز کو جو پیشاب سے نجس ہو گئی ہو قلیل پانی سے دھونا مقصود ہو تو اگر اس پر 1 دفعہ پانی بہا دیں اور اس سے پیشاب جدا ہو جائے تو اس صورت میں کہ پیشاب اس چیز میں باقی نہ رہے وہ چیز پاک ہو جائے گی. کوئی بھی عام چیز، 1 بڑا پانی ڈالا، قلیل پانی، کرسی ہے، کھلونا ہے، وغیرہ وغیرہ، 1 بڑا پانی ڈالا اور اس طرح سے بہایا کہ پیشاب اس میں باقی نہیں رہا، 1 بڑا کافی. ضروری نہیں ہے مزید دوسرے کا دھونا. کلیئر؟ لیکن چیز البتہ لباس اور بدن پر 2 دفعہ پانی بہانا ضروری ہے تاکہ پاک ہو جائیں. تو قلیل پانی پیشاب کے معاملے میں بھی 1 مرتبہ، بدن 2 مرتبہ، لباس 2 مرتبہ. لیکن یہ بات ہو جی کس کی؟ پیشاب. یعنی کہ پیشاب کے علاوہ میں ریاست ہے تو 1 مرتبہ کاروں چلے گا، کافی ہے، ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس پر 1 دفعہ پانی بہا دیں اور اسے پیشاب جدا ہو جائے تو صورت میں کہ پیشاب اس چیز سے باقی نہ رہے، پاک وہ چیز پاک ہو جائے گی. البتہ لباس اور بدن پر 2 دفعہ پانی بہانا ضروری ہے تاکہ پاک ہو جائیں. تو بدن اور لباس میں کتنا ہو گیا؟ 2 مرتبہ ہو گیا قلیل پانی سے. اور لباس، قالین، دری اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو ہر دفعہ پانی ڈالنے کے بعد نچوڑنا چاہیے تاکہ غسالہ اندر سے نکل جائے. ہاں قلیل پانی سے جب دھو رہے تو لباس وغیرہ کو، بدن کو تو نچوڑنا نہیں، کوشش ٹرائی مت کرنا. معلوم ہے نا؟ بدن کو نچوڑنے کی ٹرائی نہیں کرنی. ایک بچہ جو ہے وہ بلی کو پانی سے دھو رہا تھا تو اماں نے کہا بیٹا مر جائے گی یہ بلی. کہنے لگا اماں نہیں مرے گی. بعد میں اماں ہی بھابھی تو مر چکی تھی بلی. کہ بیٹا میں نے کہا تھا نا مر جائے گی. تو کہنے لگا اماں دھونے سے نہیں مری، نچوڑنے سے مری ہے. ماشاء اللہ، یہ دیکھیں الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، بلی قربان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی. تو لباس اگر ہے تو اس کو 2 مرتبہ نچوڑنا بھی ہے. نچوڑنے سے جو پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں غسالہ. کیا کہتے ہیں؟ اردو میں شاید دھون کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، وٹ ایور جو بھی ورڈ ہو. تو وہ پانی کو نچوڑنا ضروری ہے. تو بس بدن کو آپ 2 مرتبہ پانی ڈال دیں پاک ہو جائے گا، لباس کو آپ 2 مرتبہ ڈالیں گے پاک ہو جائے گا، لیکن ہر مرتبہ نچوڑنا ہے. کلیئر؟
اچھا یہاں پر آنے کے بعد اگر غور کریں تو اب جو مسائل آئیں گے وہ انہی باتوں کی تفصیلات ہیں، گہرائیاں ہیں، ورنہ اصولاً ہمارے معاملات مکمل ہو گئے. اب مزید بتانے کے لیے کچھ نہیں بچا. ہم نے شروع میں شرائط بتا دی، یہاں پر جہاں پہ تفصیلات بتا دیں. ہم نے کہا تھا قلیل سے دھونے کے لیے کچھ اور شرط بھی ہے، تو وہ شرط آ گئی. وہ شرط کیا تھی کہ اگر پیشاب سے ہے اور برتن لباس ہے تو ان 4 باتوں کے ساتھ 2 مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے. تو ایک شرط اور آ گئی نچوڑنے کی. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. باقی ہم کتے سور شراب کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا روزمرہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات مکمل ہو گئے. اب جناب علی کیا ہوتا ہے، تفصیلات آتی ہیں. یار اگر وہ برتن ایسا ہو، کپڑا ایسا ہو کہ نچوڑنا پاسبل نہ ہو تو کیا کروں؟ مثلا کہ خالی نجس ہو گیا، کون نہیں چھوڑے گا؟ گاؤں پہلوان چاہیے اس کو نچوڑنے کے لیے، ہے نا؟ کبھی دیکھو اس طرح کی اگر قالین والی ہے نا، اس کو نچوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ نچوڑنا نہیں ہے، اصل مسئلہ دھون نکالنا ہے. پانی جو اس کے اندر، کیونکہ کپڑا کیا کرتا ہے آپ کے اندر پانی اسٹور کر لیتا ہے. اب جب نچوڑتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے پانی، ورنہ پانی اس لباس کے اندر ایک طرح سے جمع ہوا ہوتا ہے، اسٹور ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پانی جمع ہو جائے گا. تو اس کو نچوڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ مثلا آج کل آپ وائپر چلا لیں تو پانی کیا ہوگا؟ نکل جائے گا. فرض کریں کوئی ایسی آپ کے ڈش وغیرہ ہے جو اسٹریٹ ہے، اس ڈش سے پکڑ کے آپ کھینچ لیں، پانی نکل آئے گا. کوئی لکڑی مثال کے طور پر لے لیں اور ڈنڈی باندھ دیں اس کے ساتھ، اس کو کھینچ لیں وائپر اسٹائل میں. تو مسئلہ اصل کیا تھا؟ نچوڑنے سے مطلب یہ تھا کہ ہم نے نچوڑنے کی قسم نہیں کھائی ہوئی، نچوڑنے سے مطلب تھا پانی نکالنا. تو اب وہ ڈیٹیلز آ رہی کہ یار ایسا قالین ہو تو کیا کریں، یہ کر لو بھائی. لیکن کسی طرح سے بھی کیا کرنا ہے، پانی نچوڑنا ہے، نکالنا ہے اس کے اندر سے. نچوڑنا سے مراد نکالنا ہے، کھینچ لینا ہے. تو اچھا ایک بات اور ہم نے کہا پیشاب میں 2 مرتبہ کہا، لیکن ایک پیشاب ایسا ہے کہ اس میں ہم 2 مرتبہ کی شرط ہٹا رہے ہیں. 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا پیشاب بھی. وہ کون سا پیشاب ہے؟ اگر کوئی چیز ایسے شیرخوار لڑکے یا لڑکی کے پیشاب سے نجس ہو جائے جس نے کوئی غذا کھانا شروع نہ کی ہو، اگر اس پر ایک دفعہ پانی اگرچہ کم ہو اس طرح ڈالا جائے کہ تمام نجس مقامات پر پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. یعنی جو مدرز ہیں ان کے لیے شریعت نے ایک بہت آسان قانون بنا، جن کا دودھ پیتا بچہ ہے چھوٹا شیرخوار جسے دودھ کھلاوے تو کوئی غذا خانہ استعمال نہیں کی، وہ اگر پیشاب کرتا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک پانی ڈال دیں، دیٹس اٹ. یعنی فرض کریں جناب بچے نے پیشاب کر دیا، آپ نے کپڑا لیا، اس پیشاب کو پہنچ لیا خشک ہو گئی جگہ، آپ 1 کپ پانی لیں، 1 کپ، گلاس بہت زیادہ ہے، لکھا ہے عبارت میں اگرچہ کم پانی ڈالیں اس طرح سے کہ جہاں جہاں نجس ہوگا وہاں تک پہنچ گیا، ہو گیا پانی. پریشان کیوں ہے؟ ہو گیا صحیح جی. نو مور دین دس. ہاں بہتر ہے 2 مرتبہ، وہ آپ 2 بہتر کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے جیسے ہی آپ نے 1 گھونٹ پانی ڈالا پاک مان لیا اس کو. تو کوئی بھی چیز ہو، زیادہ تو فرش ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، پاک ہو جائے. حتیٰ اگر لباس تھا، ماں کا اپنا لباس نجس تھا، بچہ عام طور پر گود میں کپڑوں پیشاب کر دیتا، لباس کو نچوڑنا ضروری بھی نہیں. وہ جو نچوڑنے 2 بار کی شرط بھی ہٹ گئی، نچوڑنے کی شرط بھی ہٹ گئی. اگر نیو بورن بیبی ہے جس نے دودھ کھلایا اب تک 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جب تک بچہ کوئی غذا استعمال کرنا شروع نہیں کی تو اس کے پیشاب میں 2 مرتبہ کی شرط بھی نہیں ہے، نچوڑنے کی شرط بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو لے کے بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. نہیں، پاک نہیں ہوتا، نجس تو ہوتا ہے. یعنی واقعی بڑی عجیب غلط فہمی ہے. یعنی خواتین اتنا کانفیڈنس سے بات کرتی ہیں، مگر نا ابھی تو دیکھیے پاک تھا اس کا پیشاب، اب اس نے جو ہے وہ سیریلے کھانا شروع کیا، بیوی کس نے کہا پاک تھا؟ تو وہ تو ذہن بنا کے بیٹھی ہیں. تو بہرحال نہ یہ کہ بالکل نجس سے مراد وہ لیول کا نجس کہ 2 مرتبہ اور نچوڑنے کی شرط ہو، نہ یہ کہ پاک مان لو 1 مرتبہ. اور لباس ہے تو اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے، پانی پہنچ گیا لباس پاک ہو گیا، دیٹس اٹ.
کلیئر ہے بات اچھی طرح سے؟ اچھا جی، ٹائم کتنا بچا ہے ہمارے پاس؟ اوکے. اگر کوئی چیز پیشاب کے علاوہ کسی نجاست سے نجس ہو جائے تو نجاست دور کرنے کے بعد، اچھا پیشاب والی نجاست ایسی ہوتی ہے عام طور پر کہ خود ہی خشک ہو جاتا ہے، پیشاب ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو اس کا تو اب ڈسکس ہو گیا. لیکن پیشاب کے علاوہ کوئی نجاست، خون ہے وہ جمع رہے گا، پخانہ ہے مثلا جم جائے گا فرض کر لیں، یا الگ سے نجاست نظر آ رہی، تو نجاست دور کرنے کے بعد ایک دفعہ قلیل پانی اس پر ڈالا جائے اور اسے جدا ہو جائے، اور وہ قلیل پانی اس چیز سے الگ ہو جائے، وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. البتہ لباس اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو نچوڑنا ضروری ہے تاکہ ان کا دور بھی نکل جائے. یعنی اگر آپ نے ایک لباس کو پانی ڈالا تو ہم نے شرط کیا لگا کہ نکل جائے، تو برتن سے تو برتن نہیں، کرسی ہے وغیرہ پانی چھوڑ بھی دے گا فوراً، چپکے کا اندر تو نہیں رہے گا، برتن میں پانی جذب ہو جاتا ہے. تو جب برتن ہے تو اس کو سوری لباس سے پانی جذب ہو جاتا ہے، تو لباس جیسی چیز کو کیا کریں گے، نچوڑنا بھی ضروری ہوگا. تو ایک مرتبہ، یعنی پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست ہے تو ایک مرتبہ. بیڈ کو پاک کرنا ضروری کیوں ہے؟ سوری یہ میں جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے پاک کرنے کا، میں بتا سکتا ہوں اور بتاؤں گا بھی، لیکن سوال یہ کہ ضروری کیوں؟ یعنی بیڈ کو پاک نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہیلو سوری صاف چادر بچھا دیں، اوپر سے پاک ہے، اندر سے نہیں سے ہوتا رہے. سوری تو اوپر آپ جناب علی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاک چادر بچھا دیں نا، زیادہ سے زیادہ ایک کام کریں اوپر سے پلاسٹک ڈال دیں. اگر بہت زیادہ پریشانی ہے سمپل ایک پلاسٹک ڈال دیں اوپر چادر بچھا دیں. تو اب اگر آپ نے گیلے ہاتھ سے بیٹھے ہوئے تو نہیں آ سکتے نیچے پلاسٹک سے تو دیکھیے مکس نہیں کریں، فی الحال ہم بیڈ کی بات کریں، کارپیٹ پہ نہیں آئے ابھی تک. اگر ہم ادھر ادھر پھدکنا شروع کر دیں گے تو پھر مسئلہ کوئی کارپیٹ سے کوئی صوفے پہنچ جائے گا، صوفے سے کوئی پردے پہنچ جائے گا. قالین کی اس وقت ہاں چلے قالین پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اوکے کیا بولیں قالین میں؟ ہاں صحیح ہے. ہاں تو وہ اس کو نکال لیں، نچوڑ لیں پانی. اس کو نچوڑنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا میں نے کہ کوئی ٹرے وغیرہ سے کوئی وائپر سے پانی نکال دے، پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. قالین ایسی چیز ہے کہ جس کو موقع ملے تو پاک کر لینا چاہیے، لیکن بستر ایسی چیز ہے، بیڈ ایسی چیز ہے جس کو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاک کریں. ہاں میں سمجھتا ہوں شاید یہ ہر گھر کی کہانی ہے. کون سا گھر ہے جہاں بچہ نہیں ہوتا؟ پھر اگر نہیں بھی تو مثلا فرض کریں پڑوسی کے بچے آ گئے، بھائی بہنوں کے آ گئے، مثلا جو ہے نانا نانی دادا دادی بنے ہوئے آپ لوگ، تو بچوں سے چھٹکارا نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے چھٹکارا ہو، زندگی کی بہاریں ہیں بچے. اب آ رہے مثال کے طور پر فرش ہوا نجس، آپ کو پتا ہے، آپ نے بتایا کہ بھائی ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. بستر کی بات ہے، بستر نجس ہونے دے، مسئلہ نہیں ہے. جب ایک مرتبہ بچہ چلا گیا، اب ایک پتلا سا پلاسٹک پاک کر کے بچھا دیں. اب کیا ہوگا جناب علی کہ نجاست اوپر نہیں آئے گی، آپ اوپر ہیں، نجاست اندر رہے گی اوپر رہے گی، ختم. ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ گیلا ہاتھ لگائے ہی لگائے. ضروری نہیں انسان جو ہے وہ گیلا ہو کر بیٹھے ہی بیٹھے بستر پر. بڑی کامن سینس والی چیزیں ہیں. ورنہ بستر کو دھونے سے آپ بستر کا حشر کر دیتے ہیں، چاہے وہ فوم ہے، چاہے وہ کاٹن ہے، کوئی بھی چیز ہے. اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اس بنیاد پر ایک طلاق ہوتی ہوئی دیکھی. یعنی مرد کانشیس ہے، اس کو بستر دھونا ہے. شادی ہوئی، شادی کے اب بچہ ہو گیا 1 سال 1.5 سال کے اندر، بچہ پیشاب کر رہا ہے، ہر مرتبہ بچہ پیشاب کرتا ہے، ہر مرتبہ اس کو بیڈ دھونا ہے. اچھا دھونا نہیں ہے، بیوی سے دھلوانا ہے، تم پاک کرو گی، میرا کام تھوڑی، میں تو جاب پہ جاتا ہوں. بیڈ پاک کرنا یعنی عذاب ہے خدا کی طرف سے، سمجھے انسان کے اوپر. کیونکہ بہرحال وہ پانی جسٹ والی چیز ہے، پانی نکالنا ہے. اس کو نچوڑنے کے لیے گاما پہلوان بھی کافی نہیں ہے. اب آپ اس کو کیسے پانی نکالیں گے؟ اس کو سوکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟
انسان کی زندگی جینے لگا. اس نے کہا بھائی طلاق لے, مجھے نہیں چاہیے زندگی, مجھے نہیں جینا اس مرد کے ساتھ. تو کس نے کہا ہے کہ بیڈ پاک کرو؟ میں سمجھا ہی رہا ہوں آپ کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بیڈ پاک کرنا ضروری نہیں. نجس ہوا, ہاں پلاسٹک کور کر دیا, آپ پلاسٹک پاک کر کے آ جائے تو بات پرابلم کیا؟ وہ تو آسان ہے. بیٹھی نجس ہو گئی, اس کو پاک کرنا آسان. اللہ اللہ خیر. دیٹس ویری مچ ایزی, ویری مچ کمفرٹیبل. اور پورے بیڈ کو پاک کرنے کی کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی. اب انہوں نے کہا بیٹھ کے ہم قرآن پڑھتے ہیں, پڑھتے رہے. کس نے کہا کہ مثلا اگر فرض کا نام کا بیڈ اندر سے نجس ہے اور آپ پاک چادر بچھا کے بیٹھے تو قرآن پڑھنا حرام ہے اس کو؟ تو کسی نے نہیں کہا. شریعت محمدی میں نہیں ہے, شریعت نسائیہ میں بہت ساری چیزیں ہیں. سمجھتے شریعت نسائیہ؟ عورتوں کی شریعت. نساء کہتے ہیں عورتوں کو, نساء نا و نساء کو, یاد ہے نا؟ ہاں. تو شریعت نسائیہ کو چھوڑی, شریعت محمدیہ پر ہے. ضروری نہیں ہے اس کو بات کرنا. نہ اپنی جان عذاب میں ڈالیں, نہ سارے خاندان کی جان عذاب میں ڈالیں. یعنی یا ہم اتنے لاؤبالی ہوتے ہیں کہ نجاست طہارت کی پرواہ نہیں, یا ہم اتنے سیریس ہو جاتے ہیں نجاست طہارت کے معاملے میں کہ دنیا کو پاگل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں صرف پیشاب و پخانے جہاں پر 2 مرتبہ کی بات کی اور دھونے کی نچوڑنے کی بات کی, باقی شریعت ہر جگہ کہتی ہے نجاست دور کرو, 1 مرتبہ دھو لو پاک ہو جائے گی چیز. سمپل. لباس وغیرہ جو 1 مرتبہ چھوڑ لو. ہاں برتن کو البتہ کہا تھا 3 بار اگر نجس ہو جائے تو, وہ آپ کے کھانے سے متعلق ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ تو کھانے کے لیے 3 مرتبہ دھو گے تو جا کے اس کو پاک مانیں گے, انہیں پاک نہیں مانیں. ادر دین دس دنیا کی ہر چیز پاک ہو جائے گی 1 مرتبہ دھونے سے. تو دیٹس ویری مچ کلیئر, دیٹ شوڈ بی ویری مچ انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے. اور پیشاب میں بھی اگر بدن ہے لباس ہے تو 2 مرتبہ, کوئی عام چیز ہے تو وہ بھی 1 مرتبہ. فرش جس ہو گیا 1 مرتبہ, 2 مرتبہ کی شرط نہیں. 2 مرتبہ کی شرط یا بدن میں ہے یا لباس میں. اگر میں نے بچوں کو گود میں اٹھایا تھا تو مجھے پیشاب کرتی ہے, مجھے 2 مرتبہ پاک کرنا ہے اپنے بدن میں. یس دیٹس ویری مچ فائن, کوئی مسئلہ نہیں. کلیئر بات اچھی طرح سے؟ تو یہ اب تو ساری تفصیلات آ رہی ہیں. کسی کا کوئی سوال باقی, آپ کا کوئی سوال باقی تو نہیں رہ گیا؟ سب کا سوال کلیئر ہے؟ اچھا جی. اب اس کے اندر جناب علی مختلف چیزوں کے اندر نجس چٹائی کو جو دھاگوں سے بنی ہوئی ہو, اور دھاگے ہیں, اور دھاگے کے اندر قانون وہی جو آپ کو بتا دیا. ایک سوال بڑا اچھا سوال ہے, بلکہ وہی تفصیلات کے اندر, گندم چاول وغیرہ کا اوپر والا ایسا نجس ہو جائے, گندم چاول نجس ہوگا, بچے نے پیشاب کرتے کیا کریں؟ دھونے پاک ہو جائے گا, ختم. اگر جناب علی ایسا ہوا کہ گندم پڑے ہوئے تھے, گندم کی بوری تھی, اور مثلا پیشاب کر گیا, اور پیشاب اس کے اندر سرایت کر گیا, اور گندم کے اندر تک بھی پانی پہنچ گیا, پورا گندم ہی گیلا ہو گیا, تو کون کرتا ہے یار؟ کرتے ہو کبھی؟ چھوڑ دو. لیکن گاؤں دیہات کے اندر فرض کریں, جیسے انہوں نے کہا کہ ورنہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ گندم ذخیرہ ہوتی ہے, اسٹور ہوتی ہے, اور فرض کریں نجاست پہنچ گئی, تو اگر اس لیول کی نجاست ہو گئی, اگر تو پھر اس کو پانی میں اتنی دیر ڈبوئیں کہ پاک پانی پہنچ جائے اندر تک, پاک ہو جائے گا. لیکن 90% کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ظاہر نجس ہوتا ہے, آپ ظاہر کو دھو لیں گے تو گندم چاول وغیرہ سب پاک ہو جائیں گے. صابن نجس ہو گیا, کیا کریں؟ صابن کیسے نجس ہوگا؟ پہلے میں نجس کرنے کا طریقہ ہوگا, پھر پاک کرنے کا بتا دیں گے. صابن ایسے نجس ہوگا کہ سر آپ کی نکسیر بھوٹی تھی اور آپ کے ہاتھ میں سارا خون لگا ہوا تھا, آپ نے جا کے صابن ہاتھ میں لے لیا اور سب شروع کر دیا, تو اب سارا خون والا پانی لگ گیا نا صابن پہ. ہوا نجس کہ نہیں ہوا؟ چلیں, نجس تو ہو گیا, کو نجس سمجھ میں آ گیا. پاک کرنے کے لیے جس طرح ہاتھ کو دھو رہے, صابن کو بھی دھو لے, پاک ہو جائے. تو بڑی بات نہیں. اصل میں صابن کا سوال اس لیے آیا کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ صابن کے ساتھ جیسے ہی پانی لگے گا وہ فوراً مضاف ہوتا شروع ہو جائے گا, تو مطلق تو رہے گا ہی نہیں. وہ ایک والی بات کانسیپٹ ہے کہ مسئلہ نہیں, یہ مطلب دھونے پاک ہو جائے گا. اگر اس کا باطنی حصہ نجس ہو گیا, یعنی فرض کریں ایک صابن تھا, آپ نے جناب علی اس کو ایک فرض کرنے ایک جگ میں ڈال دیا صابن میں, اور جگ میں پانی نجس تھا, تو آہستہ 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 کیا ہوتا ہے, پانی پورے صابن کو
100 بھی بنا دیتا ہے, دیکھیں نا. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی پانی اب اندر تک سرایت کر گیا, اب تو مکمل نجس ہو گیا. انہوں نے بہت کہا پھینک دو صابن. ایسی حرکتیں کرنی کیوں ہیں؟ لیکن بہرحال اگر نجس اندرونی سے نجس ہو گیا تو پاک نہیں ہو سکتا. لیکن اندر تک جاتا نہیں ہے. جو ہم نے مثال دی کہ ہمیں صابن سے دھو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ اس کا ظاہر نجس ہوتا ہے, باطن نجس نہیں ہوتا. ظاہر جس طرح ہمارا ہاتھ پاک ہوگا وہ صابن بھی خود بخود ہاتھ کے ہاتھ پاک ہو جائے گا. اچھا جی, گوشت وغیرہ اگر نجس ہو جائے ظاہری حصہ, کوئی والی بات ہے, ظاہر نجس ہو گیا, ظاہر کو دھو لے پاک ہو جائے گا اللہ رکھے سے. اچھا اب ایک مسئلہ جو مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس مسئلے نے پریشان کر کے رکھا ہے. اگر کسی نجس لباس کو جو نیل یا اس جیسی چیز سے رنگا گیا ہو, نیل جو ینگ ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ہمیں ان کو کیا کہنا ہے, ہماری نیک بیوی کو سمجھ میں آئے گا, فاتح ایران جو نیل وغیرہ جو ہوتا ہے نا, نیل, ہاں آپ نے بھی دیکھا ہے, انہوں نے کیا بات ہوتی, کیا بات. تو ایک زمانہ تھا جب کپڑے رنگے جاتے تھے گھروں کے اندر, نیل سے رنگے جاتے تھے, کلر لایا جاتا تھا, وہ بھی کچے کلر ہوتے تھے, پھر دورے تو کلر نکل رہا ہے وغیرہ, آج بھی ہوتے ہیں خیر کچے کپڑوں میں کچے کلر. کوریا جاری پانی میں ڈبویا جائے, کوریا جاری, اور کپڑے کے رنگ کی وجہ سے پانی مضاف ہونے سے قبل تمام جگہ پہنچ جائے. سوال یہ ہے کہ کپڑے کے رنگ سے پانی مضاف ہوتا کب ہے؟ صرف کلر آتا ہے, مضاف نہیں ہوتا. اتنا کلر آ جائے کہ اسے پانی نہ کہا جا سکے, نیل کا پیسٹ, تب جا کے مضاف بنے گا. بس یہ مسائل کیا کرتے ہیں لوگ جب سمجھتے ہیں اچھا آگا نے لکھا ہے اس کا مطلب مضاف ہو جاتا ہے, رنگ نکل رہا ہے مضاف ہو جاتا ہے. اگر میں مضاف مان لوں یس, بٹ if my concept of مضاف مطلق is clear, there is no need to consider this water as مضاف. مطلق اور مضاف کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے پھر کہوں گا جائے کسی میت کو غسل دیں. بیری والا پانی وہ مضاف نہیں ہے, کافور والا پانی مضاف نہیں ہے, رنگ بدلا ہوا ہے, ذائقہ بدلا ہوا ہے, سب بدلا ہوا ہے, مضاف نہیں ہے. تو نیل والا پانی بھی مضاف نہیں ہے, سوائے اس کی کہ اتنا نیل نکلے کہ اب وہ پیسٹ بن جائے. پیسٹ بنتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی ایک طرح سے ہمارے لیے تخصصاً خارج ہے, ہم اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, میرے خیال میں سارے مسائل مکمل ہو گئے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے, جب تک عین نجاست کسی نجس چیز سے الگ نہ ہو پاک نہیں ہوگی. عین نجاست کاٹنا ضروری ہے. وہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر فرض کرنے بچے نے پخانہ کیا اور وہ خشک ہو گیا, اور 3 مہینے بعد آپ اس کپڑے کو آپ دھونے بیٹھ رہے ہیں, تو 10 مرتبہ دھوئیں, نجاست چپکی ہوئی اب تک, تو وہ جو ایک مرتبہ کاؤنٹنگ کی کب شروع ہوگی؟ عین نجاست دور ہونے کے بعد. ٹھیک ہے جی. خون ہے اس طرح سے جم گیا ہے جناب علی کے نکل کے نہیں دے رہا, تو طہارت کا پروسیس کب شروع ہوگا؟ عین نجاست کے دور ہونے کے بعد. لیکن عین نجاست کا ہونا اور ہے, عین نجاست کے رنگ کا ہونا اور ہے. یعنی خون والا کپڑا اگر 6-8 دن رہ گیا تو اس کو آپ 10 مرتبہ دھو لیں, خون نکل جائے گا, خون کا رنگ نہیں ہٹے گا. اس میں مہندی ہے, رنگ نہیں چھوڑتی اتنی آسانی سے, آپ 10 مرتبہ دھوئیں. تو اگر فرض کریں نجس مہندی لگ گئی کپڑے کے اوپر, فرض کریں نجس مہندی لگ گئی آپ کے ہاتھ کے اوپر, آپ نے مہندی لگائی, بعد میں پتہ چلا ہے کہ مہندی کسی ہندو نے بنائی تھی اور نجس ہوئی تھی, یعنی وہ باقاعدہ ہم نجس مان لیتے پہلے. اب نجس مہندی آپ کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے, آپ نے مہندی ہٹا دی, کلر تو ابھی بھی لگا ہوا اور نجس ہے, اس لیے کہ یہ مہندی نہیں ہے, یہ مہندی کا رنگ ہے. مہندی جو اصل نجاست تھی وہ ہٹ گئی, کلر سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر کپڑا خون سے نجس ہو گیا, آپ نے عین نجاست نکال دی, اچھی طرح دھو دی, اب اگر نجاست کا رنگ باقی ہے تو کپڑے کو نجس نہیں کرتا.
تو جب تک عین نجاست کسی چیز سے الگ نہ ہو پاک نہیں ہوگی. لیکن اگر بو یا نجاست کا رنگ اس میں باقی رہ جائے، بو باقی رہ جاتی، اسٹول پاس کیا تھا بچے نے، آپ نے 3 مرتبہ دھویا، ابھی بھی مثلا کپڑے میں بو آ رہی، وہ آپ استعمال نہ کریں، آپ کا دل نہ چاہے، بات کی باتیں. شریعت اس کو نجس نہیں مان رہی، لیکن اگر بو یا نجاست کا رنگ اس میں باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. آخر نے لکھا ہے کلیئر، میں اپنی مرضی سے دین نہیں بتا رہا ہوں، ائمہ طاہرین کے فراہمی کی روشنی میں آغا سستانی نے لکھا ہے اور دوسرے مراجعین نے بھی لکھا. اگر بو یا نجاست کا رنگ باقی رہ جائے کوئی حرج نہیں. بطور مثال اگر ایسا لباس جو خون سے متنجس ہو، پانی سے دھویا جائے اور خون لباس سے دور ہو جائے، لیکن خون کا رنگ لباس سے باقی رہ جائے تو لباس پاک ہوگا. اور اگر رنگ کو لباس دھونے والے کیمیکل سے ہٹا سکتے ہو تو پھر ضروری ہو جائے گا نا؟ نہیں. اور اگر رنگ کو لباس دھونے والے کیمیکل سے ہٹا بھی سکتے ہو تو یہ کام لازم نہیں ہے. یعنی ممکن ہے کلر کو ہٹانا، کوئی ضروری نہیں ہے. خون ہٹ کے کافی ہے. اس لیے کہ دین آج کے لیے نہیں، کیمیکل والے لوگوں کے لیے. دین تھا 14,000 پہلے کے لیے جب کیمیکل نہیں تھا، تو سو پاک تھا، پاک تھا، آج بھی پاک ہے. کیمیکل ہو نہ ہو، ہٹا سکتے ہو نہیں ہٹا سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر ہے جی؟ اچھا، اگر کر یا جاری پانی میں بدن اب اگر کر پہ آ گئے، کر یا جاری پانی نیچے آ گئے، بدن کی نجاست دور کر لی جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے، ادر دین پیشاب. خون لگ گیا، پخانا لگ گیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر بدن پیشاب سے نجس ہوا ہو تو دوبارہ ریپیٹ کریں پرانی بات کو. تو صورت میں بنا احتیاط واجب آب کر سے ایک دفعہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، لیکن پانی سے نکل آنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل ہونا ضروری نہیں. بلکہ اگر پانی کے اندر ہی بدن پر اس طرح ہاتھ پھیر لے کہ پانی بدن سے جدا ہو کر دوبارہ بدن تک پہنچ جائے تو کافی ہے. یعنی ایک الگ ہی آپ سمجھا رہے ہیں کہ آپ پانی کے اندر ہیں، دریا کے اندر ہیں، نہر کے اندر ہیں، سوئمنگ پول کے اندر ہیں، خون نکلا، آپ نے صرف ہاتھ پھیرا. جس میں ہاتھ پھیروں گا تو 1 سیکنڈ کے لیے پانی ہٹے گا، ہاتھ ہٹتا جائے گا، پانی دوبارہ آتا جائے گا، تو یہ 2 مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا. سمپل. پانی سے باہر آؤں دوبارہ پانی میں جاؤں ضروری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر پیشاب تھا تو 2 مرتبہ کور میں بھی، ورنہ باقی نجاستیں 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں. کلیئر؟ تو یہ سارے مسائل میں دیکھو کوئی بات اور تو نہیں رہ گئی. اگر سر یا چہرے کے بالوں کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور بال گھنے نہ ہو تو غسالہ جدا کرنے کے لیے نچوڑنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. یہ کپڑا نہیں ہے. ہاں، خواتین کے بال میں فرض کرنے کے بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا ٹاول وغیرہ سے اس کا ایسا کر لیں کہ وہ نکل جائے بس. وہ بھی کہ نجس ہے تو دیکھیں، نجاست سب سے امپورٹنٹ بات نجاست ہے. نجاست نہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی معمول کے مطابق تو غسالہ جدا کرنے کے لیے نچوڑنا ضروری نہیں، کیونکہ پانی معمول کے مطابق خود جدا ہو جاتا ہے. سمپل. اب سنیں، اگر بدن یا لباس کا کوئی حصہ قلیل پانی سے دھویا جائے تو نجس مقام پاک ہونے سے، ابھی غور سے سنیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر بدن یا لباس کا کوئی حصہ قلیل پانی سے دھویا جائے تو نجس مقام کے پاک ہونے سے اس مقام سے متصل وہ جگہ بھی خود بخود پاک ہو جائیں گی جن تک دھوتے وقت عموماً پانی پہنچ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نجس مقام کے اطراف کو علیحدہ سے دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ نجس مقام کو دھونے کے ساتھ ہی پاک ہو جاتے ہیں. کلیئر بات؟ باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو ڈسکس کرنے والا ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ اور دیکھیں. جو نل کر پانی سے متصل ہو وہ کر کا حکم رکھتا ہے. اگر آپ کے ٹینک میں کر پانی ہے اور آپ نے نل کا کھولا تو وہ جو پانی آئے گا وہ کر مانا جائے گا. ہاں، اگر پانی کم ہے تو پھر وہ قلیل مانا جائے گا. وہ زمین جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو، اگین یہ ان جگہوں پر جہاں پر کچی زمین ہوتی ہے وغیرہ.
مثلا ایسی زمین جس کی سطح ریت یا بجری پر مشتمل ہو، اگر نجس ہو جائے تو بھی قلیل پانی سے پاک ہو جاتی ہے. اس میں پانی ڈالیں پاک ہوئی، پانی میں چلا گیا، ختم ہو گیا. That's it. ایسی زمین جس کا فرش پتھر اور اینٹوں کا ہو سخت، اور ایسی سخت زمین جس میں پانی جذب نہ ہوتا ہو، اگر نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ بہنے لگے. اور اگر وہ پانی اوپر سے ڈالا جائے کسی گڑھے وغیرہ سے باہر نہ نکل سکے اور ایک جگہ جمع ہو جائے، تو اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمع شدہ پانی کو کپڑے یا برتن کی مدد سے باہر نکال دیا جائے. آپ کے گھروں کے فرش کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پانی اگر نکل گیا، ڈرینیج ہے، ختم. نہیں، پانی ڈالا پاک ہو گیا، اب اس پانی کو صرف اٹھا لیں پوچھے وغیرہ کی مدد سے وغیرہ، کافی. لیکن وہ پانی پاک بنا جائے گا، نجس نہیں ہوتا. ختم، کچھ نہیں بچا. اب دیکھیں کہ نجاست کے معاملات سارے کے سارے پانی کی حد تک جو تھے وہ ہماری گفتگو مکمل ہو گئی. اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اس معاملے میں ہمیں بہت ساری چھوٹ دے رہی ہوتی ہے. نجاست طہارت کے معاملوں میں ہم بعض اوقات پورے پورے خاندانوں کو پاگل کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرور سیکھیں، لیکن ایسا سیکھیں کہ اگلے کو اس سمجھ میں آئے کہ جب دین نے مشکل نہیں بنائی تو پھر آپ دوبارہ سے مشکل نہ بنائیں. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہیں مولانا آپ کچھ بھی کہہ لیں، جب تک دین مرتبہ نہ تو ہمیں یقین نہیں آتا. تو یہ آپ کے سر کا خناس ہے. سورہ ناس پڑھیں، اپنے آپ پہ دم کریں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. جو انسان کے دل میں مسلسل وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیسے پاک ہو جائے گا دین ہونے سے پہلے، یہ تو پیشاب تھا تو ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. آپ اللہ رسول سے زیادہ دیندار اگر ہیں بھی تو بننے کی کوشش نہ کریں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.